أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العظيم. حضرات محترم، سورہ نساء آیت نمبر 126 تک درس ہو گیا. رب کریم کا کلام اتنا پیارا ہے کہ ان کا اسلوب اتنا پیارا ہے کہ پہلے چند احکام بیان فرماتا ہے، پھر ان احکام کے عمل پر اجر و ثواب کی بشارت دیتا ہے، اور ان احکام کی معصیت کرنے پر عذاب کی وعید سناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور قدرت کی کبریائی بیان فرماتا ہے تاکہ واضح ہو کہ کسی معصیت اس کے علم سے باہر نہیں اور اس پر گرفت اس کی قدرت سے خارج نہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ ان احکام کا بیان شروع فرما دیتا ہے، اور اس اسلوب کا فائدہ یہ ہے کہ مسلسل ایک ہی قسم کی عبارت سے بعض اوقات قاری کا ذہن، سننے والے کا ذہن اکتا جاتا ہے، اس لیے سامع اور قاری اور سننے والے کے ذہن کو اکتاہٹ، غفلت اور بے توجہی سے دور رکھنے اور اس کے ذہن کو بیدار اور اس کے ذوق و شوق کو تازہ اور اس کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام میں تنوع، مختلف قسم کے اقسام، بیانات اور موضوعات اور ایک مضمون کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا جائے. تو اس کے شروع میں، اس سورت کے شروع میں عورتوں اور یتیموں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس سورت کا نام بھی سورہ نساء ہے. نساء عورت کو کہتے ہیں. تو اس میں شروع میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اور اس پر یتیموں کے بارے میں، اور پھر یتیموں سے نکاح کے بارے میں، عورتوں کے مہر کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی. پھر مختلف وعیدات اور ترغیبات اور ترہیبات اور احکام اللہ کی قدرت کے وہ بیان ہوئے. تو آج کے درس میں پھر دوبارہ وہی عورتوں کا بیان. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے محبوب آپ سے تم سے فتویٰ لیتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم فیہن، تم فرما دو کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتے کہ لیکن اللہ کو مفتی نہیں کہا جاتا. یاد رکھیں اللہ کی وہی نام ہے جو شریعت میں وارد ہے. بس آج میں نے فیس بک پہ ایک لفظ دیکھا، مجھے بڑا ناگوار گزرا.
میں نے بولا انسان کو سوچنا چاہیے، کہ عالم دین ہے گفتگو جب کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اس نے بولا اللہ تعالیٰ نعم الوکیل پر، انہوں نے کہا کہ تمہارا وکیل ہے کہ جو تمہارے کام وہ تم اس کے سپرد کر۔ تو میں نے بولا دیکھ یہاں محافظ، نگہبان وغیرہ الفاظ اب ایسے الفاظ استعمال کریں جیسے اب ذہن جاتا ہے کہ عدالتوں میں ہم جاتے وکیل، تو اس کا آج کل کے وکیل کا لفظ جو ہے نا وہ ہمیشہ فراڈی، دھوکہ باز، جھوٹ زیادہ بولنے والے کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ عربی تو لوگ نہیں جانتے ہیں نا کہ وکیل کا کیا لفظ کیا معنی ہے۔ تو اسی طرح ذرا ادب کا الفاظ جو معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے، تو مفتی اللہ کو نہیں کہا جاتا، سمجھ کیوں کہ اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگ اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء بناتے ہیں۔ تو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جائے گا یتیم لڑکیوں کے بارے میں، نساء سے مراد بچیاں ہیں، ترغبون ان تنکحوہن، تم ان سے نکاح رغبت رکھتے ہو کہ نکاح کریں، اور لیکن کچھ وجوہات سے انہیں اپنے نکاح میں نہیں چاہتے، والمستضعفین من الولدان، اور اس کمزور بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فتویٰ دیتے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف پر قائم رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر علم رکھنے والا ہے، تمہیں اس کی جزا و سزا دے گا۔ تو یہاں دیکھیں آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، شان نزول اس کا یہ ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ میت کی بیوی اور یتیم لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے، بلکہ ان کو اپنا ترکہ وراثت سمجھتے تھے۔ اس کو دینا تو درکنار ہے، بلکہ ان کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا ترکہ ہے۔ جیسے آج بھی بہت سارے قوموں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر ان کا کوئی مرد چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی وہ بیوہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہم جس سے چاہے ان کا نکاح کروائے، نہ کرے تو ایسے بیٹھا کے رکھیں۔ حالانکہ طرز عمل مشرکین کا تھا۔ اے کلمہ گو مسلمان، تو نے کبھی سوچا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کو اپنا غیرت یعنی جہالت کو، کفر کے عقیدے کو اپنی غیرت تسلیم کرتے کہ یہ غیرت ہے، اور کہتا ہے بغیرتوں کو تو اللہ جنت ہی نہیں دے گا۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کے قانون آپ کے ذہن میں یہ آیا کیسے کہ بغیرتی ہے؟ اللہ جیسے غیرت مند ذات، لیکن چونکہ آپ دین سے دور تھے، آپ کو نابینا کو کیا پتا کہ کالا کلر کیا ہے، سفید کلر کیا ہے، جاہل کو کیا پتا کہ غیرت کیا ہے، بغیرتی کیا ہے، کیونکہ وہ دین سے دور ہے۔ اللہ میں دین کے قریب کر دے، علماء کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی وہ تو تیری وراثت ترکہ نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا یا بھائی چلا گیا وہ تو جائے گی، لیکن تیرے بھائی اور بیٹے کا جو حصہ تھا اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا چوتھا حصہ بھی لے کے جائے گی، صرف اکیلے نہیں جائے گی۔ میری بھابھی ہے یا میری بہو ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بیوہ ہو گئی تو میرے بیٹے یا میرے بھائی کا اگر 4 لاکھ روپے اس کے اولاد نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے، یا 8 لاکھ ہے، تو 8 لاکھ میں اگر اس کی اولاد ہے تو 1 لاکھ لے کے جائے گی اپنے شوہر کا حصہ۔ شروع میں ہم پڑھ چکے وَلَهُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو تم نے چھوڑا اور کی اولاد ہے تو جائے گی، اپنے اس کا مہر تو اس کا ہے، لیکن اس میت کا 8واں حصہ لے کے جائے گی، اور اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ لے کر جائے گی۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ تو اس کو ملکیت بنایا، وہ اپنی ملکیت بھی لے کے جائے گی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق شریعت مطہرہ اسلام کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں بھی آپ کو شک ہوا، آپ کا کلمہ مردود ہے، اگر آپ کہتے یہ صحیح نہیں ہے۔ میں ایک جگہ درس دیتا تھا تو کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت غیرت مند سمجھتے، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ایسے درس کر رہے ہیں، ہم بچوں کو حصہ نہیں دیتے، ہم تو ان کو اتنا وہ دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں۔ ارے میں نے بولا جہیز تو آپ اپنے اس کے لیے دیتے ہیں، اپنے انا کے تیرے مسائل ہیں کہ میں بڑا فن خان ہوں، میں بیٹی کو اتنا جہیز دیتا ہوں۔ بولا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم غیروں کو اپنے جائیداد میں شریک کرتے ہیں؟ میں نے بولا پھر بیٹی کیوں دیتے ہو؟
بیٹی دی، جگر کا ٹکڑا دیا، وہ خیر ہے، لیکن جائیداد کا حصہ دے رہے تو کہتے وہ تو کل ہمارے جائیداد میں حصہ. ایسے شیطان نے اس پر حملہ کیا، اپنے شکنجے میں لکھا لیا ہوئے. اب شیطان نے بولا کوئی بچ کے نہیں جائے گا. لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، یہ جو 118 نمبر آیت ہے یاد رکھو کہ میں مقرر حصہ تیرے بندوں میں، ان کو ضرور گمراہ کروں گا، انہیں آرزو میں ڈالوں گا، یا جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے، اور یہ تیری تخلیق کردہ صورتوں کو چینج اس میں کر دیں گے. اور یہاں بھی شریعت میں یہ بھی اس کا ایک معنی تھا نا کہ اوامر اور نواہی میں تبدیلیاں کریں گے. عقیدہ بنانا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے، اور اگر عمل نہ کر سکے اپنے گناہگار ٹھہراؤ تو ایمان رہے گا. یہ بات یاد رکھو، اس میں فرق یاد کرو. ایک انسان کہتا ہے، وہ کہتے ہیں 5 وقت نماز میرے اوپر فرض ہے. یہ فرضیت ماننا یہ کیا ہے؟ شرط ہے ایمان کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. لیکن کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ میں نے گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ کافر نہیں ہوگا. لیکن کسی نے بولا کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں، یہ کافر ہے. تو ماننا کیا ہے؟ ایمان کے لیے ضروری ہے. ایک چیز ہے، اب یہ ماننا ضروری ہے کہ ہماری عورت یہ بیوہ ہو گئی، ہماری ملکیت نہیں ہے، اپنے والدین کی ہے. باقی اگر وہ آپ کے فیملی میں نکاح کرے وہ خود مختار ہے، وہ اپنے دیور سے نکاح کرے خود مختار ہے، لیکن آپ کا اس پر کوئی جبر نہیں ہے. کوئی اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو کہ نہیں یہ میرے غیرت کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں انہوں نے بولا کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ عورت نہ لڑتی ہے نہ کماتی ہے، یتیم بچے نہ کماتے ہیں نہ کرتے ہیں، اور ان کو ہم مال بھی دیں. اب شروع میں بھی یہ کہا نا کہ دیکھ اگر یتیم کا مال کھاؤ گے تو جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے، سیصلون سعیرا. تو عرب کا دستور تھا کہ میت کی بیوی اور یتیم لڑکیوں کے میراث نہ دیتے تھے. نیز اگر یتیم خوبصورت ہوتی تو میت کے اولیاء تھوڑے سے مہر پر خود نکاح کر لیتے، اور اگر بدصورت وہ مالدار ہوتی تو نہ خود اس سے نکاح کرتے نہ کسی اور کے نکاح میں دیتے تھے کہ بولے بیٹھی رہے. اب جائے گی تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اب اپنے فیملی میں اس کا کوفی نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی بچی ہے، خوبصورت بچی ہے، اس کا ہم پلہ لڑکا ہی نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے اگر باہر جائے گی تو میں بڑا پراپرٹی والا ہوں، میری جائیداد باہر چلی جائے گی، اس کو میں نے بہت سارا وہ کر دینا ہے. تو اگر وہ نہیں کر کہتے تو بیٹھ جا. ارے قبر میں کیا کرو گے؟ تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے روزے پھر تمہیں نہیں چھٹکارا دلائیں گے. تو نے ایک بچی کا حق کیسے مارا؟ یہ تو بچی اور بچے کا حق تھا نا، جو تو نے اس کو کہا کہ نہیں 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 کرنی ہے تو یہ، ورنہ جاؤ. قرآن سنا رہا ہوں، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اختیارات جو چھینے گا تو پھر دیکھ لینا کہ اس کی حالت کیا ہوگی. ہاں تو ان کے تردید میں رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ لڑکی کو نساء بھی کہا جاتا ہے، کہ یہاں پہ کہا یبتن فی النساء، یعنی نابالغ یتیم بچیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میراث سے لڑکیوں کو محروم کرنا مشرکین عرب کا دستور ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حق العبد ہے. لیکن پھر بھی گناہ سمجھ کے اسے کرے گا تو پھر بھی کافر نہیں ہوں گا. تو رب نے فرمایا اللہ تمہیں اے محبوب ان کا فتویٰ دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ میراث کے مسائل بہت اہم ہیں، کہ رب تعالیٰ نے جتنی تفصیل ان کی فرمائی اتنی تفصیل دوسرے احکام کی نہیں فرمائی. اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ کرتے، یہ تاکید ہو کہ مرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد یتیم اولاد، یہ بھی اولاد میں تیرے بھائی کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، یہ سب پوتے پوتیاں ہیں، اولاد تو ہے نا. نیز اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، یعنی دوسرے مسائل کے فتوے انسان دیتا ہے، اور اس کے فتوے اللہ خود دیتا ہے، کہ اللہ یفتیکم. فتوے کو فتویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ فتح سے ہے، فتح کہتے ہیں جوان کو، تو فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ بڑا اٹل ہوتے گا. ہاں آج کل کے بہرحال مفتی بھی کچھ ایسے ہو گئے
ہر ایک نا اپنا فتویٰ، ایک بولے گا شرک، ایک بولے گا بدعت، ایک بولے توحید، انا للہ۔ عوام پھر آتی ہے، آج کل سوشل میڈیا پر یہی ہمارا چل رہا ہوتا ہے کہ نصیحتیں یہ کم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر فتوے زیادہ، پھر عوام کو بھی فتویٰ مل جاتے، کہتے تم خود آپس میں تو پہلے وہ کرو صلح، پھر بعد میں ہمیں دین بتاؤ، پھر یہی تو کرے گا۔ ہاں کماتو دین ہو تو دان جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، ہاں جیسا کرے خبر یہ بھی، ہاں پھر تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا، پھر یہی قدر ہوگی، بولے گا میرے عوام تو ہماری قدر ہی نہیں کرتی، بھئی تو قدر دار بنے ہی نہیں ہے، تو نے وہ کردار ادا ہی نہیں کیا، تو دوسرے لڑتے ہی رہا۔ میں کہتا ہوں لڑنے سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے یا فساد بڑھیں گے؟ جب ہمارے آقا مولا نے فرمایا کہ دیکھ تمہاری بربادی سے کہ تم زیادہ لڑائیاں شروع کرو گے، بس زیادہ زیادہ کہ میں نے غلط فتویٰ وہ مسئلہ سن تو میں بولوں کہ بھائی صحیح فتویٰ یہ ہے۔ اب آج کل جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ دم درود ہے اور یہ کہتے ہیں وہ ایک وہ جو ہے نا اللہ معاف کرے وہ یوں کرتے فراڈ ادھر ادھر کر کے پھر کہتی ہے میری کرامت ہے، اللہ کی پناہ، بھئی تمہاری کرامت یہ آ گئی؟ ولی اللہ کی کرامت ہے، وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتا ہے، ایسا نہیں کہ فراڈ کر کے اس کو بھی کرامت شامل کرے۔ جاہلیوں نے آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا پر بڑا شور مچایا ہوا ہے۔ ہم دم درود مانتے اس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ عالم دین ولی اللہ کا طریقہ کار تبلیغ کرنا ہے، درس قرآن کرنا ہے، درس حدیث دینا ہے، گمراہوں کو نیکی کی طرف۔ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داتا گنج میں یہ اولیاء اللہ تھے۔ آپ تو پیسے جمع کر رہے جسے بولے کوئی کہتا ہے کہ میرے 10 لاکھ ہے، کوئی کہتے میرے 20 لاکھ ہے، کوئی کہتے میرے اتنے لاکھ ہے۔ کلے کو لیڈیز آئی تو کل مجھے وہ شوہر یوں ہے، میں نے بولا میں دم درود نہیں کرتا، اصل میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بولا آپ کوئی دکھا دے، میں نے بولا جتنے بھی ہیں نا تو اب یہی ہے کہ اب بولا جس کے پاس جاتے بس جو پیسے ہوتے ہیں میں نے زیورات سب کچھ مولوی لے گئے، لیکن مسئلہ یوں کا یوں ہے۔ میں نے بولا یہی ہوگا، وہ غریب انہوں نے وہ 2-3 الفاظ سیکھے میں، اگر وہ مولوی ہوتا تو کم از کم مسجد میں بیٹھا ہوتا، اس کے سامنے قرآن پاک ہوتا، حدیثیں ہوتی، وہ اس نے تو ذریعہ بنایا ہوا ہے، بس سوشل میڈیا پر چھوڑتا ہے آ جاؤ تمہارے بس جتنے نام سیکھیں، کالا جادو، محبوب تیرے قدم میں، کاروباروں میں بندی، جتنی چیزیں سیکھتے وہ بس سوشل میڈیا پہ دیتے۔ ہر کوئی بیمار کہتے چلو اس کے پاس جاؤ، ارے وہ خود جو ہے نا اس نے جال پھیلایا ہے کہ کوئی آئے اس کو پھنسائے، تیرے اوپر کالا جادو ہے، تیرے اوپر بدن نظر ہے، تیرے اوپر فلاں ہیں، تیرے اوپر فلاں ہیں، اس کو کہتے بھائی شکر ہے تو میرے پاس آیا ورنہ تو ڈوب گیا۔ ہاں پھر کہتے چلو اور خرچہ تو ویسے زیادہ ہے لیکن دوسرے لوگ 10,000 دے دے، کہتے یار یہ تو بڑا حکیم نکلا۔ ہاں وہ 10,000 لیے پھر اس کے بعد کہتا ہے نہیں آپ کا مسئلہ زیادہ مشکل ہے، آپ کسی اور جگہ، اس کو پتا کہ جیب تو خالی ہو گئی۔ تو اللہ ان کے شر سے بچائے، بولو امین۔ جو امت کے خیر خواہ علماء ہیں اللہ ان کی زبانوں میں اللہ برکت کرے کہ کبھی کسی کو ایسے بھی تو دم کر دے، نہیں بھائی جہاں جاؤ گے بس پھنس جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، آگے فرمایا اور جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے یتلا، یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم ان سے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا وہ تو تم نہیں دیکھتے، لا تؤتونہن ما کتب لہن، یعنی ان آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اب تک ایسا کرتے رہے، اب آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ کفار کی میراث ان کے دین کے مطابق دی جائے گی۔ حاکم اسلام اپنے اس پہ اسی کے مطابق، اب شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ شروع میں جو سورہ نساء میں یہ آیا نا کہ یتیم کا یہ حصہ، فلاں کا یہ حصہ، پورے حصے بتائے گئے، تو اور عورتوں کا یہ حصہ، اگر وہ بیوہ کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے آدھا وہ چوتھا حصہ، اور اگر ہے اولاد ہے تو 8واں حصہ۔ تو انہوں نے پھر بار بار کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم سے لڑ نہیں سکتی، کام نہیں کر سکتی، اس انتظار میں تھے کہ اس میں یہ دوبارہ یہ حکم لیا جائے، لیکن وہ منسوخ نہیں ہوا، برقرار رکھا کہ نہیں حکم تو یہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، یتیم اور بیوہ کے مال کھانے کے لیے، دوسروں کے مال کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بنے گا، بلکہ سورہ نمبر 65 سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 میں فرمایا ارے حرام سے بچو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیکھا تیرے گمان میں بھی نہیں گا۔ ارے اندھے اور بھوکے لولے لنگڑے بھی اکثر جو ہے نا اچھا کھاتے پیتے بھوک سے نہیں مارتے، اور تو ماشاءاللہ دیکھنے والا ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں سب بالکل صحیح ہے، پھر کیوں آج حرام خوری کی طرف بڑھتا ہے؟ ہاں چوری اور ڈکیتیوں کی طرف بڑھا ہوا ہے۔
خدمت خلق کے لیے بھی آتا ہے تو سب سے پہلے حرام خوری کا جال پھیلاتے ہیں، اور تم ان سے نکاح کا رغبت کرتے ہو۔ تو فرمایا یعنی ان یتیموں لڑکیوں کی بدصورتی اور غربت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے کہتے ہیں نکاح کریں، اگر خوبصورت ہے چلو نکاح کر لے، بدصورت ہے تو پھر نہ نکاح کیا اور ان کو مال دیا، چلو گھر میں بیٹھے رہے۔ اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں والمستضعفین من الولدان یہ پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو کہ ان کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ تو اس میں بہت صورتیں داخل ہیں، یتیموں کی وراثت کا حصہ پورا دینا، ان کا مال کسی میں ان کا مال کسی بہانے میں ہڑپ نہ کرنا، ناحق نہ کھانا، ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینا، حتیٰ کہ تم ان سے وہ سلوک کرو جو اپنی اولاد سے کرتے ہو، کیونکہ تم اپنی اولاد پر کتنا، جب بیمار ہے تو میرے اولاد کا خیال رکھنا، اور ان کا یہ کہنا بولے تمہیں اپنے، تو دوسروں کی اولاد کا تو آج نگران بن گیا، اب ان کے مال کو گھڑپ کرتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے ان بیووں کے ساتھ، ان یتیموں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اس پر علم رکھنے والا ہے، یعنی واجب حق کے سوا اور بھلائی جو تم یتیموں کے ساتھ کرو گے اللہ سے ثواب پاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ ان کے حق سے زیادہ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی نے یتیموں کے بارے میں کہا کہ یتیم کا پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور فرمایا کہ جس کا دل اگر سخت یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ یتیموں کے بارے میں فرمایا جس گھر میں یتیم کی عزت تکریم کی جاتی ہے یہ رحمت والا گھر ہے، یہ سب سے بہتر گھر ہے، اور سب سے بدتر وہ ہیں۔ آج ہمارے مدارسوں میں، مدارس کی بات کر رہا ہوں، اسکول میں تو دولت مند اکثر جاتے ہیں، یتیم بے سہارا بچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک تو 2 نمبر مولوی اسی کی بات نہیں کر رہا، جن کا کام ہے بھیک مانگنا ادھر ادھر۔ ہم مدارس چلا رہے ہیں بچوں کے، آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مولوی صاحب لگا ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، نہ بیرون ملک جاتے ہیں نہ اندرون ملک میں، کیونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، وہ دین کی خدمت کرتے تھے، اللہ اور مسلمان خود ان کی مدد کرتے تھے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کیوں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، لیکن آپ ایمانداری سے ڈٹ کر اور دوسروں کے بچوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کر، اور یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی امت کا ہے کہ خود بھوکے سو جاؤ لیکن دوسرا شکم سیر ہو کر سو۔ بولو تو مسلمان نہیں ہے کہ تو شکم سیر ہو کر سو رہے، تیرا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے۔ مسلمانوں کو جہاں بھیک مانگنے آتے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہتے ہو فلاں فلاں۔ میں نے بولا اتنا دور ہے تو تمہارے اڑوس پڑوس میں نہیں تھا کیا؟ نہیں ایسے نہیں۔ میں نے بولا دیکھ انسان بن، اپنے جہاں رہتے ہو نا اچھا سلوک لوگوں سے کرو، تو بھوک سے تمہیں کوئی نہیں مرنے دے گا، کیونکہ آپ دور سے آیا، پتہ نہیں آپ پیشہ ور ہیں، ہم کیا جانتے ہیں، تمہارا پیشہ یہ ہو، اور ہیں ہم نے دیکھے، خود دیکھے ہم، ہمارے پاس آتے۔ طریقہ کار ہے جہاں آپ رہتے ہیں آپ صحیح رہو، اللہ تعالیٰ رزق تو اللہ تعالیٰ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا، اور ان رزق لا یطلب العبد کما یطلب اجلہ، کہ نفس کبھی بھی نہیں مرتا جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہوتا، رزق اس کا پیچھا ایسے کرتا ہے جیسے موت اس کا پیچھے۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والی نہیں مگر اس کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ تو آپ نہیں مرو گے، لیکن اب ایمانداری سے آپ نے دکانداری، آج کل یہ پیشہ ور اچھے خاصے بنگلے وغیرہ بنا پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں، تو ان کو شران دینا جائز نہیں ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو جو آپ کے ساتھ، آپ جن کو پہچانتے ہیں، سب سے پہلے خاندان میں، رشتہ داروں میں ان کا سب سے پہلا حق ہے، پھر اڑوس پڑوس میں، یہاں سے ابتدا کرو۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ جو ہم نے یتیموں اور بے سہاروں کے بارے میں پڑھا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا حق نہ ماریں، بلکہ اپنا جو ہمارا مال ہے ان کو بھی ان کے ساتھ
ہاں شریک کرے، انہیں کھلائیں پلائیں۔ میرے نبی کے صحابہ تھے کہ رب کریم نے سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگر جو خود حاجت مند و بھوکے ہوں۔ کریم اللہ ہمیں پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے طرز زندگی پر عمل کرنے والے بنا۔ صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے کریم اللہ، انہوں نے دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا کیونکہ وہ مخلص تھے، حضور علیہ السلام نے اس کی تربیت کی۔ ہمیں بھی ان کی سیرتوں کو پڑھ کر اس جیسے عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔